پاکستان نے جنوبی افریقہ کے خلاف جو T20 سیریز ہے وہ اپنے نام کر لی. بابر نے جو ہے وہ اپنا رنگ دکھایا جس کے لیے وہ جانے جاتے ہیں. 2 دن میں 2 بھارتیوں کے ریکارڈ جو ہے انہوں نے توڑے ہیں. روہت شرما کا ریکارڈ توڑا تھا اور کل کے میچ کے اندر جو ہے انہوں نے وراٹ کوہلی کا ریکارڈ جو ہے وہ توڑ دیا. آندھرا پردیش کے ضلع سری کاکولم میں ایک نئے تعمیر شدہ مندر میں بھگدڑ مچ گئی جس دوران 12 ہندو یاتری جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیول چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کو ڈسکس کریں گے، تبصرے اور تجزیے بھی اس کے اوپر شامل ہوں گے اور ایک خوشخبری بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ہم لوگ جناب اب صرف 28 لاکھ سبسکرائبر سے اب تقریباً 3000 سبسکرائبر صرف دور ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس تاریخ کے اندر جو ہے یہ مائل سٹون ہم انشاءاللہ ضرور اچیو کریں گے. بہت بڑا نمبر ہوگا یہ 28 لاکھ سبسکرائبرز کا. آپ کی مدد سے انشاءاللہ آج اتوار کے دن ہی جو ہے وہ یہ مائل سٹون ہم پوری کوشش کریں گے کہ اسے عبور کریں. تو آپ نے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا، ڈو پریس دا سبسکرائب بٹن. اچھا جی، سنڈے جناب فنڈے ہوتا ہے اور سنڈے کو جو ہے وہ آج تو خوشی کا دن ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے جنوبی افریقہ کے خلاف جو T20 سیریز ہے وہ اپنے نام کر لی. 2-1 سے یہ سیریز جو ہے وہ پاکستان نے اپنے نام کی. ہوم سیریز تھی اور لاہور کے اندر جو ہے یہ کل رات کو یہ فائنل کھیلا گیا اور گرین شرٹس نے جنوبی افریقہ کے 140 رنز کا ہدف جو ہے 19ویں اوور میں 6 وکٹوں کے نقصان کے اوپر پورا کر دیا. اچھا، میچ کا جب آغاز ہوا بڑی انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ سلمان علی آغا جو ہے انہوں نے لگاتار اس پوری سیریز کے اندر تینوں میچز کے اندر جو ہے انہوں نے ٹاس جیتا. تو وہاں پہ جب وہ ٹاس جیتا تو وہاں پہ جو کامنٹیٹر تھے انہوں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ نے کیا ایسا کر دیا کہ آپ نے 3 ٹاس جو ہیں وہ اکٹھے جیت لیے. تو انہوں نے کہا صرف 3 یہ نہیں، میں نے ٹیسٹ کے ٹاس بھی میں نہیں جیتے تھے. تو آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب وہ اس معاملے میں کافی لکی چل رہے تھے. بہرحال شروع سے ہی جو ہے جنوبی افریقہ جو ہے وہ کافی مشکلات کا اسے سامنا کرنا پڑا، اور پہلے ہی اوور میں شاہین شاہ افریدی جنہوں نے ایکچولی کم بیک کیا، نسیم شاہ کو جو ہے وہ ڈراپ کیا گیا تھا اس مرتبہ، اور انہوں نے جو ہے وہ آتے ساتھ ہی پہلے اوور کے اندر جو ہے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مطلب ایک قسم کی لائن لگنا شروع ہوگی. لیکن اس کے بعد تھوڑی سی اسٹیبلٹی آئی اور الٹیمیٹلی جو ہے جنوبی افریقہ نے 139 رنز جو ہے وہ سکور کیے. پاکستان نے جب بیٹنگ کا آغاز کیا تو سائم ایوب جنہوں نے پچھلے میچ کے اندر غالباً 71 رن سکور کیے تھے، اس مرتبہ وہ سکورر کو تکلیف نہ دے سکے اور 0 رنز کے اوپر ہی آؤٹ ہو گئے. لیکن اس کے بعد جب بابر وہاں پہ آئے ہیں تو بابر نے جو ہے وہ اپنا رنگ دکھایا جس کے لیے وہ جانے جاتے ہیں. ویری اگریسو، ویری گڈ اننگ جو انہوں نے بلڈ اپ کی. 50 انہوں نے سکور کیے اور اس 50 کے ساتھ جو ہے وہ بابر نے ایک نیا ریکارڈ بھی قائم کر لیا ہے. اس سے پچھلے میچ کے اندر انہوں نے روہت شرما کا ریکارڈ توڑا تھا اور کل کے میچ کے اندر جو ہے انہوں نے وراٹ کوہلی کا ریکارڈ جو ہے وہ توڑ دیا موسٹ 50s کا. تو 2 دن میں 2 بھارتیوں کے ریکارڈ جو ہے انہوں نے توڑے ہیں. اس سے بہتر سنڈے کیا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ انڈینز کے ریکارڈز توڑ رہے ہوں. اور آپ جانتے ہیں کہ بابر جو ہے وہ اکثر اوقات ان کا جو کمپیریزن کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ وراٹ کوہلی کے ساتھ کیا جاتا تھا. بابر کا ایک بڑا لین پیچ چل رہا تھا پچھلے چند مہینوں میں، اور مطلب یہ وہی بابر اعظم ہے جن کے بارے میں جو ہے وہ ان کو ٹیم سے نکال دیا گیا اور ان کو ٹیم میں شامل نہیں کیا جاتا تھا. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا تھا کہ آئی بلیو ان ہم، آئی ڈو بلیو. مجھے آپ وہ بابر فین کلب کا مانے، بلکہ مجھے یار بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ میں تواتر سے میچز کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ بابر کے آنے سے پہلے جو کھلاڑی آؤٹ ہوتا ہے اس کے لیے ہمارا پاکستانی کراؤڈ نا جب وہ آؤٹ ہوتا ہے تو چیئر کر رہا ہوتا ہے، اور ایون کامنٹیٹر کو بولنا پڑ جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. مطلب یہ پاکستان کے اندر میچ ہو رہا ہے، پاکستانی کراؤڈ بیٹھا ہوا ہے، پاکستانی بیٹسمین آؤٹ ہو رہا ہے، تو یہاں پہ کراؤڈ جو ہے وہ چیئر کر رہا ہے، اور وہ پھر ان کو بتانا پڑتا ہے کہ جی اس کی وجہ یہ کہ بابر آنے والے ہیں. تو نہ یار اس طرح ظلم نہ کیا کریں. وہ میں آئی کین انڈرسٹینڈ، میں خود بابر کا بہت بڑا فین ہوں، لیکن اس طرح نہ کیا کریں کہ یار ایک آدمی آؤٹ ہو رہا ہے تو آپ جو بیٹھ کے اس پہ کلیپنگ کر رہے ہیں. مطلب وہ بھی ہمارا ہی بچہ ہے یار، ہماری ٹیم کا کھلاڑی ہے، ہمارا مطلب بھائی ہے ہمارا، تو اس کے لیے وہ آؤٹ ہو تو اس طرح نہ کیا کریں. لیکن اب کیا کریں، مطلب بابر کی فین فالوئنگ ہی اتنی زیادہ ہے اینڈ از پروون ہمسیلف. میں 2 لوگوں کے اوپر میرا اس ٹیم کے اندر جو ہے نا میرا بہت بلیو ہے، ایک سائم ایوب اور ایک بابر اعظم. میں بڑے دل سے جو ہے ان کو سپورٹ کرتا ہوں، اور میری بات آج آپ لکھ لیجئے گا. یہ میں آج آپ کو ایک پریڈکشن دے رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ آج سے چند مہینوں کے بعد یا سالوں کے بعد جو ہے ہو سکتا ہے میرا ایک کلپ جو ہے اس وقت لوگ سنیں، اور وہ یہ ہے کہ میں یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ ایک دن آئے گا سائم ایوب جو ہے اس ٹیم کا کپتان بنے گا. یہ آپ دیکھ لیجئے گا. آئی کین سی آل دوز کوالٹیز ان ہم، اور وہ آپ دیکھیے گا کہ آگے چل کے جو ہے وہ سائم ایوب ایک دن اس ٹیم کا کپتان بنے گا.
تو ایون دو اس کا ایشیا کپ بہت ہی برا گیا میرے خیال میں نے ہارڈلی مجھے اس سے پہلے کسی بیٹسمین کا اتنا برا پیچ نظر نہیں آتا جو میں نے سائم ایوب کا ایشیا کپ کے اندر دیکھا تھا. لیکن اس کے بعد جس طرح اس نے 71 سکور کیا کھل کے, مطلب وہ جسے کہتے ہیں نا نو لک شاٹس جو ہے وہ کھیل رہا ہے. ایک شاٹ تو اس نے لیگ کی سائڈ کے اوپر جو اس نے چھکا مارا تو ہی ڈڈ ناٹ ایون بادر لوکنگ ایٹ دا بال. وہ بیٹسمین کو سامنے دیکھ رہا تھا کہ ادھر اکھ ملا میرے نال ذرا ویکتے سی طرح گیند میں کتنے سٹیا جا کے. تو مطلب ہی واز جسے کہتے ہیں نا بلومنگ ود کانفیڈنس, اتنے کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ کھیل رہا تھا. سو میں اسی لیے کہتا ہوں یہ T20 کی گیم جو ہوتی ہے نا وہ ظاہری بات ہے آپ نے کیا ایم کرتے ہیں, آپ ایم یہی کرتے ہیں کہ جی ہر اوور میں کم سے کم ایک چوکا ضرور لگنا چاہیے. 2 لگ جائیں تو بہت اچھا ہے لیکن ایک چوکا تو ضرور لگنا چاہیے. اب جب آپ ظاہری بات ہے اس کے لیے رسک لیتے ہیں, سم ٹائمز یو گیٹ لکی, سم ٹائمز یو گیٹ ان لکی. مثال کے طور پہ میں یہ جو دوسرا T20 ہوا تھا اس میں ساؤتھ افریقہ کے میرے خیال میں کم سے کم 4 ایسے بیٹسمین تھے جن کے جو ہے وہ بیٹ سے بال لگ کے جو سیدھا وکٹوں میں چلا گیا. بیڈ لک, مطلب اس سے بڑی بیڈ لک کوئی نہیں ہوتی کہ آپ کے بلے سے لگ کے جو ہے بال سیدھا ٹھا کر کے وکٹوں میں چلا جائے. اور اسی طرح اس دن آپ کا لکی ڈے ہوتا ہے کہ بیٹ سے جو ہے وہ بال لگے لیکن وکٹوں کو چھوڑ کے جو ہے وہ پیچھے جا کے چوکا ہو جائے, ایج کا چوکا. تو یہ قسمت کی بھی بات ہوتی ہے لیکن جو ایک را ٹیلنٹ ہوتا ہے نا وہ آپ کو کلیئرلی اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ جناب مطلب میں یہاں پہ موجود ہوں. سو بابر اینڈ سائم ایوب آئی ہیو نیور ہیڈ اینی ڈاؤٹس اباؤٹ دیئر ٹیلنٹ. یہ بری بات ہوتی ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی بیڈ پیچ آئے نا تو آپ اس کو اٹھا کے, ہمارے یہاں پہ بڑی گندی عادت ہے, اٹھا کے کوڑے دان کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں اور نہیں آتا فارغ ہے اور نہیں تو کچھ نہیں ہے. مطلب یار میرے بھائی انٹرنیشنل کرکٹ میں 50s بنانے کا ریکارڈ جو ہے نا کوڑے دان میں رہ کے نہیں بنایا جاتا. ٹھیک ہے, آپ کے اندر کچھ ہوتا ہے تب آپ انٹرنیشنل کرکٹ کے اوپر جا کے انٹرنیشنل لیول کے اوپر جا کے جو ہے وہ 50 سکور کرتے ہیں یا آپ ریکارڈز بناتے ہیں. تو بابر جو ہے وہ جس قسم کی اس کی ہسٹری ہے جو اس نے اب تک سٹیٹس اکٹھے کر لی ہیں اس کو آپ اس کو اگنور کر ہی نہیں سکتے. اٹ از امپاسبل کہ آپ اس کو اگنور کریں. خیر اگلی جو ہے وہ جناب ODI سیریز ہے. تینوں میچز جو ہیں وہ فیصل آباد میں کھیلے جائیں گے. 4, 6 اور 8 نومبر کو یہ تینوں میچز جو ہیں کھیلے جائیں گے. میرے لیے ایک اچھی بات یہ ہے کہ فیصل آباد کے اندر جو ہے یہ تینوں میچز رکھے گئے ہیں اور اچھی بات ہے. میں آئی ایم آلویز فار دیٹ تھیوری کہ آپ کے مختلف میچز جو ہیں مختلف سینٹرز کے اوپر ہونے چاہیے تاکہ وہاں کے کراؤڈ کو بھی موقع ملے کہ وہ اپنے ہیروز کو جو ہے وہ پرفارم کرتا ہوا دیکھیں. آپ پہلے جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کرکٹ جو ہے بہت سالوں تک نہیں آئی اور اب اگر آئی ہے تو آپ کے مختلف سینٹرز جو ہیں میرے خیال میں انہیں ایکٹیویٹ ضرور کرنا چاہیے. اچھا جی, اس کے بارے میں تو جناب کافی بات ہو گئی. اب آئیں ذرا تھوڑا سا سیاسی معاملات کے حوالے سے اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں بات کرتے ہیں. ایک خبر جو ہے وہ افغانستان کے حوالے سے ذبیح اللہ مجاہد جو ان کے ترجمان ہیں انہوں نے جناب ایک بیان دیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے پاکستان کو جو ہے یہ آفر کی تھی کہ جن لوگوں کے اوپر آپ کو شک ہے کہ وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں آپ ہمیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر دیں, ہم ان کو جو ہے وہ گرفتار کر کے آپ کو دے دیں گے. یہ انہوں نے وہاں پہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بات کی ہے. تو یہاں پہ وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ نے ان کے اس بیان کو جو ہے وہ مسترد کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی استنبول مذاکرات سے متعلق جو ہے حقائق کو توڑ موڑ کے طالبان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا پاکستان نے افغان سرزمین پر موجود دہشت گردوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا. افغان فریق کے دعوے پر پاکستان نے فوری طور پر تحویل کی پیشکش کی. پاکستان کا موقف واضح, مستقل اور ریکارڈ پر موجود ہے. ان کے مطابق پاکستان کا موقف انہوں نے کہا افغانستان کی جانب سے جھوٹے دعوے حقائق کے منافی ہیں. پاکستان نے واضح کیا ہے کہ دہشت گردوں کے حوالگی سرحدی انٹری پوائنٹ سے ممکن ہے. کسی بھی متضاد دعوے کو بے بنیاد اور انہوں نے گمراہ کن قرار دیا ہے. اس کے علاوہ جناب نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار جو ہے وہ 6 نومبر کو دوبارہ جب یہ طالبان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں اس مرتبہ وہ جائیں گے اسے اٹینڈ کرنے کے لیے. اور ترک وزیر خارجہ حاقان فیدان کی دعوت کے اوپر جو ہے وہ اسحاق ڈار اب ترکی جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہائی لیول کے اوپر جو ہے یہ مذاکرات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا جی تورخم بارڈر غیر قانونی مقیم افغانیوں کی بے دخلی کے لیے کھولا گیا ہے. تورخم بارڈر پر کسی قسم کی تجارت نہیں ہوگی. بے دخلی کا عمل جاری رہنا چاہیے تاکہ اس بہانے دوبارہ نہ ٹک سکیں. اس وقت ہر چیز معطل ہے, ویزا پروسیس بھی بند ہے. جب تک گفت و شنید مکمل نہیں ہو جاتی یہ پروسیس معطل رہے گا. افغان باشندوں کا معاملہ پہلی دفعہ بین الاقوامی سطح پر آیا ہے. ترکیہ اور قطر خوش اسلوبی سے ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں. پہلے تو غیر قانونی مقیم افغانیوں کا مسئلہ افغانستان تسلیم نہیں کرتا تھا. ان کا موقف تھا کہ یہ مسئلہ پاکستان کا ہے. اب اس کی بین الاقوامی سطح پر اونرشپ سامنے آ گئی ہے. ترکیہ گفتگو میں یہ شک بھی شامل ہے کہ اگر وہاں سے کوئی غیر قانونی سرگرمی ہوتی ہے تو اس کا ہرجانہ ہوگا. ہماری طرف سے تو کسی قسم کی حرکت نہیں ہو رہی. سیز فائر کی خلاف ورزی ہم تو نہیں کر رہے, افغانستان کر رہا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک ذرا تھوڑی سی ورینگ خبر ہے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور اس کی وجہ سے وہ ہسپتال میں زیر علاج ہیں. وی وش ہم دا بیسٹ آف ہیلتھ اینڈ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جلد از جلد ریکور کریں گے.
انہیں الشفا ہسپتال میں جو ہے وہ منتقل کیا گیا دل کی تکلیف کی وجہ سے، اور بعد میں ڈاکٹرز نے بتایا کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے، جبکہ ٹیسٹ کے دوران یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ ان کے دل کی 2 شریانیں جو ہیں وہ بند ہیں اور 2 سٹنٹس جو ہیں وہ ان کے ادھر وہاں پہ ڈالے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب محکمہ تعلیم پنجاب نے اسموگ کی شدت میں اضافے کے باعث تمام اسکولوں کے جو ٹائمنگز ہیں اسے تبدیل کر دیا ہے، اور اب جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ تمام نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے جو ہیں وہ صبح 8:45 بجے سے پہلے نہیں کھلیں گے، مطلب اس کو جو ہے انہوں نے ڈیلے کیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے جی 8:45 بجے سے پہلے کھلنے والے اسکول جو ہیں اگر وہ ان میں خلاف ورزی ہوئی تو ان پر 1 سے 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی جو ہے وہ عائد کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جو اپنی کابینہ اناؤنس کی تھی اس میں 10 وزراء، مشیر اور معاون خصوصی شامل تھے، اب ان کو پورٹ فولیوز بھی جو ہیں وہ دے دیے گئے ہیں۔ مینا خان آفریدی کو بلدیات کا محکمہ دیا گیا ہے، علی امین گنڈا پور کی جو کیبنٹ تھی اس میں ان کے پاس تعلیم کا محکمہ تھا، ارشد ایوب خان کو ابتدائی اور ثانوی تعلیم کا محکمہ دیا گیا ہے، اس سے پہلے وہ بلدیات کے وزیر تھے۔ فضل شکور خان کو پبلک ہیلتھ اینڈ انجینئرنگ کا محکمہ دیا گیا ہے، اس سے پہلے وہ محنت کے محکمے کے وزیر تھے۔ ڈاکٹر امجد علی کو ہاؤسنگ کا قلمدان دیا گیا ہے، اور اس سے پہلے محمود خان اور علی امین گنڈا پور کے دور میں بھی ان کے پاس یہی پورٹ فولیو تھا۔ آفتاب عالم آفریدی ایک بار پھر قانون اور انسانی حقوق کے قلمدان جو ہے وہ سنبھالیں گے۔ سید فخر جہان ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن جو گزشتہ دور میں کھیل و امور نوجوانان کے وزیر تھے۔ ریاض خان آبپاشی کا محکمہ سنبھالیں گے۔ خلیق الرحمان کو صحت کا محکمہ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اسد کیسر کے بھائی عاقب اللہ خان جو ہے ریلیف، بحالی و آبادکاری کے وزیر ہوں گے، جبکہ شہرام طریقی کے بھائی فیصل طریقی کو محنت کا محکمہ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ مزمل اسلم صاحب کو ایک مرتبہ پھر خزانے کی چابی جو ہے وہ ہاتھ میں پکڑا دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوہاٹ سے تعلق رکھنے والے شفیع اللہ جان جو کابینہ میں نئے چہرے کے طور پہ سامنے آئے ہیں، انہیں معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات و تعلق عامہ کا محکمہ جو ہے وہ سونپا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب ڈان اخبار کے ایڈیٹوریل پہ، جسے ہم نے پچھلے ویلاگ کے اندر ڈسکس بھی کیا تھا، اس کے اوپر جو ہے وہ بیرسٹر گوہر نے ایک کامنٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی I strongly deny the impression given in this opinion of Daily Dawn that supposedly I communicated the idea of Ahmed Chattha's removal. I have never ever communicated or discussed any such idea with Khan Sahab. Even no discussion had taken place in front of me. I expect Dawn and demand them to correct this please. تو انہوں نے جو ہے اس خبر کو ڈینائی کیا ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی جانب سے راولپنڈی میں عمران خان کی رہائی کے لیے ریلی نکالی گئی، اس پہ پولیس نے 30 رہنما اور کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ متن جو ہے مقدمے کا وہ یہ کہتا ہے کہ جی شرپسند عناصر نے پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھا کر مری روڈ بند کی۔ راجہ ثاقب، حنیف عباسی، ملک تحلیل، یہ وہ والے حنیف عباسی نہیں ہیں، وہ مسلم نون والے ہیں، یہ کوئی اور ہیں، انہوں نے ساتھیوں کے ہمراہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مار کارروائیاں جو ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں، اور ان کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ فواد چودھری صاحب پچھلے 48 گھنٹے میں کافی حد تک خبروں میں آئے ہوئے ہیں۔ جب سے وہ شاہ محمود قریشی صاحب سے ملے تھے اس کے بعد انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ملک میں سیاسی تناؤ کی وجہ سے پاکستان کو حاصل ہونے والے حالیہ بین الاقوامی کامیابیوں کا کوئی فائدہ نہیں مل سکا۔ سیاسی درجہ حرارت کم ہونے تک پاکستان میں معاشی ترقی اور سیاسی استحکام نہیں آ سکتا۔ سیاسی درجہ حرارت میں کمی کے لیے پی ٹی آئی کو ایک قدم پیچھے ہٹنا اور حکومت کو ایک قدم آگے بڑھنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا جی ہماری کوشش ہے کہ ایک ایسا ماحول بنایا جائے جس میں کم از کم بات چیت کا راستہ کھلے۔ شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری اور دیگر رہنماؤں سے ملاقاتوں میں یہی نقطہ نظر ان کے سامنے رکھا، اور وہ بھی اس بات کے حامی ہیں کہ سیاسی ماحول بہتر ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جناب راولپنڈی میں ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی خلاف ورزی پر مسجد کے خطیب کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ جناب حکومت نے جو ہے وہ یہ جو ساؤنڈ سسٹم ایکٹ ہے یعنی کہ لاؤڈ سپیکرز کے استعمال کے حوالے سے بڑی سخت ہدایات جو ہیں وہ دی ہیں، اور اس میں یہ کہا گیا جی کہ جمعے کے روز تقریر کے دوران سپیکر کے استعمال پر کارروائی کی گئی، جبکہ مقدمہ ہیڈ کانسٹیبل صغیر احمد شاہ کی مدیریت میں درج کیا گیا ہے، اور پولیس نے شواہد اکٹھے کر کے جو ہے وہ مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ بھارت سے ایک خبر شامل کرنا چاہیں گے، جہاں پہ آندھرا پردیش کے ضلع سری کاکولم میں کل صبح ایک نئے تعمیر شدہ مندر میں بھگدڑ مچ گئی، جس دوران 12 ہندو یاتری جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل تھے۔ کم از کم 31 افراد جو ہیں اس کی وجہ سے زخمی ہوئے ہیں۔ اچھا، عام طور پہ جو ہندو فیسٹیولز وغیرہ بھی ہوتے ہیں وہاں پہ بھی اس طرح کی بھگدڑ مچنے کی وجہ سے جو ہے اسٹیمپیڈ کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں مارے جاتے ہیں۔ ان کا کمبھ کا میلہ ایک بڑا مشہور میلہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ کئی دفعہ اس طرح کے حادثات ہو چکے ہیں کہ بھگدڑ کی وجہ سے جو ہے وہ کئی لوگ مارے جا چکے ہیں۔ اب یہاں سے جو ویڈیوز موصول ہوئی ہیں اس میں بہت بڑا ہجوم تھا، جس کے باعث سینکڑوں خواتین پوجا کی ٹوکریاں تھامے سیڑھیوں کے اوپر ایک دوسرے سے الجھتے ہوئے اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بعد میں مندر کے احاطے میں متعدد لاشیں جو ہیں وہ بکھری ہوئی دیکھی گئیں ویڈیوز کے اندر۔
حکومتی ذرائع کے مطابق مندر کی انتظامیہ نے مقامی انتظامیہ کو آگاہ نہیں کیا تھا کہ اکادشی کے موقع پر اتنا بڑا ہجوم جو ہے وہ متوقع ہے. جہاں بھگدڑ ہوئی وہاں تعمیراتی کام جاری تھا اور صرف ایک داخلی اور خارجی راستہ تھا جس کی وجہ سے وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے. اس کے علاوہ جناب امریکی صدر جو صدر دفتر ہے وائٹ ہاؤس, اس نے جناب صحافیوں کے داخلے کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا دی ہے, نئی پابندیاں عائد کی ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اب صحافی جو ہے وہ پریس سیکرٹری اور دیگر اعلیٰ حکام کے دفاتر میں بغیر اجازت داخل نہیں ہو سکیں گے. آپ کو باقاعدہ طور پہ اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی, صرف تبھی جو ہے وہ آپ دفتر کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں. آپ کے چند کویسچنز جو ہیں وہ شامل کرتے ہیں, بڑی دیر ہو گئی تھی, آپ کے سوالات نہیں لیے تھے. واصف ستار صاحب کا سوال ہے بابر کے حوالے سے, کرکٹ کے حوالے سے. انہوں نے کہا جی بابر نے جو پرفارمنس دی ہے کیا اس نے تنقید کرنے والوں کے منہ بند کر دی ہیں, اور سلمان علی آغا کا کیا ہوگا, وہ تو کوئی پرفارمنس ہی نہیں دے رہا. دیکھیے بابر کے بارے میں میرے خیال میں اس سوال کا جواب کافی حد تک شروع میں ہی اپنے کامنٹس کے اندر میں دے چکا ہوں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ دیٹ, لیکن آئی ڈو وانٹ ٹو کامنٹ آن سلمان علی آغا. سلمان علی آغا کی جو میں نے اننگز کل میں نے دیکھی وہ مطلب جسے کہتے ہیں نا وہ, اب میرے خیال میں اگر آپ کرکٹ کھیلتے ہو تو یو کین ٹوٹلی انڈرسٹینڈ, وہ اسے کہتے ہیں کہ بلہ مڈل ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کا بلہ مجھے مڈل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا, مطلب میں اس کی ٹائمنگ مجھے کلیئرلی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی, اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک اس نے چوکا جو ہے وہ مارا, وہ بھی مجھے لگا کہ لوور ایج کے اوپر لگ کے جو ہے وہ چوکا ہوا ہے, وہ نظر آ رہا ہے کہ از ناٹ ان فارم, کم از کم T20 کے حوالے سے. آئی وونٹ سے دیٹ اباؤٹ ٹیسٹ, لیکن T20 کے حوالے سے مجھے لگ رہا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ, وہ فارم میں نہیں آ رہا. اور یہ سلسلہ جو ہے وہ ایشیا کپ سے چل رہا ہے. اب یا تو T20 کا جو ایک پریشر بلڈنگ فارمیٹ ہے, اوبیسلی آپ کے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے کہ جناب کو چوکا مار رہے ہیں, آپ نے کم از کم 8-9 رن تو کرنے ہیں ایک اوور کے اندر, وہ پریشر جو ہے دیٹ از ٹو ہیوی فار ہم. سو اس لیے مجھے بھی جو ہے وہ سلمان علی آغا کے معاملات کے اوپر جو ہے وہ کافی ڈاؤٹس ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ابو بکر سلطانی صاحب ہیں, انہوں نے سوال کیا منصور بھائی میرے خیال میں تو افغان طالبان سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ ابو بکر بھائی میں آلریڈی اس کے بارے میں یہ کہہ چکا ہوں کہ میں بھی زیادہ کوئی پر امید نہیں ہوں. آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ مچ فرام دا افغان طالبان. مجھے نہیں لگتا کہ ان سے کوئی مذاکرات کرے گا کوئی فائدہ, اور اگر آپ نے کر بھی لیے تو یہ اس کو پورا نہیں کریں گے, یہ ان چیزوں کو پورا نہیں کریں گے. سو میرے تو ڈاؤٹس ہیں اس بارے میں. محمد فدا صاحب کا سوال ہے منصور صاحب سہیل آفریدی نے تو اپنی کابینہ بنا لی ہے, کیا اب ان کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت مل جائے گی یا نہیں جائے گی, لیکن ملنی چاہیے. میں تو ایون اس کابینہ کے بننے سے پہلے بھی یہ سمجھتا تھا کہ ان کو ملنے کی اجازت ہونی چاہیے. وہ ایک الیکٹڈ سی ایم ہے, اور وہ مطلب اگر جا کے اپنے لیڈر سے ملنا چاہتے ہیں مجھے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. سو اگر ان کی اب تو کیبنٹ بن گئی ہے تو ڈیفینیٹلی ملنا چاہیے, کیوں نہیں ملنا چاہیے, انہیں ملنا چاہیے جا کے. اس کے علاوہ احمد عثمان طور صاحب کا سوال ہے منصور بھائی کیا کوئی پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ کے کسی ممبر سے یہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ پاکستان پہلے ہے یا عمران خان؟ میرے خیال میں بڑا اچھا یہ ٹیکنیکل قسم کا سوال ہے. اس کا جواب جو ہے میرے خیال میں وہ یہ دیں گے کہ اگر عمران خان ہوگا تو پھر پاکستان ہوگا. وہ مطلب اکثر اوقات یہاں تک چلے جاتے ہیں, اپنے پیشن میں اس بات تک جو ہے وہ آگے چلے جاتے ہیں. لیکن بھائی پاکستان سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے, نہ عمران خان, نہ شہباز شریف, نہ نواز شریف, نہ بلاول بھٹو, نہ آصف علی زرداری, کوئی بھی نہیں ہے. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, منصور علی خان ہے یا عمران خان ہے, یہ سارے ہیں, ورنہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہماری کوئی پہچان نہیں ہے. ہماری پہچان جو ہے وہ صرف پاکستان کا جھنڈا ہے, پاکستان کا رنگ ہے, پاکستان کا نام ہے, ورنہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. تو عمران خان اگر ہے, مثال کے طور پہ اگر وہ ایک شخصیت ہیں تو وہ کہاں سے بنے تھے بتائیے مجھے؟ وہ کرکٹ سے بنے تھے نا. وہ کرکٹ کی کس ٹیم سے بنے تھے؟ پاکستان کی ٹیم سے بنے تھے. جب انہوں نے پاکستان کا جھنڈا پہنا تھا, جب وہ پاکستان ٹیم کی کپتانی کرتے تھے تو پاکستان کی وجہ سے تھے. تو اگر پاکستان نہ ہوتا تو کیا پتا آج عمران خان کیا کر رہے ہوتے؟ یو ڈونٹ نو نا. نہ وہ کبھی کرکٹ کے شاید کپتان بنتے, نہ وہ آگے اس کے بعد سیاست دان بنتے, اور نہ کبھی پھر وہ وزیر اعظم بنتے, اور نہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آج اڈیالہ جیل میں ہوتے. یہ بھی تو ہے. سو اٹ از پاکستان از آلویز فرسٹ. اچھا جی, اس کے علاوہ محمد شفیع صاحب کا کراچی سے سوال ہے جو یوٹیوبرز باہر بیٹھے ہیں اور غلط خبریں اور جھوٹ بولتے ہیں, انڈیا کے جھوٹ کو پھیلاتے ہیں, کیا حکومت پاکستان ان کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتی؟ کیا ایکشن لیں جی بتائیے آپ, وہ کیا ایکشن لے سکتے ہیں؟ ایک وہ جو یوٹیوبر باہر بیٹھا ہوا تھا اس کے اگینسٹ تو UK کے اندر کیس ہوا, ہار گیا, وہ ہار گیا, لیکن اتنی بے شرمی ہے کہ وہ آج تک اس بات کو مانا نہیں کہ میں ہار چکا ہوں. اور میں واقعی میں تو مطلب UK کے, اچھا اس نے آگے سے یہاں تک کہہ دیا جی UK کی کورٹس بھی جو ہے وہ پاکستان کے انفلوئنس میں آ گئے. بھائی میری گل سن جی, اگر پاکستان دا اثر و رسوخ UK کی کورٹس تک پہنچ گیا ہے نا تو پھر تو ساڈے ورگا پھر بڑا کوئی سپر پاور ہے ہی نہیں. اگر ہمارا اتنا اثر و رسوخ اگر شروع ہو گیا, یہ نہیں ماننا کہ میں نے جھوٹ بولا, یہ نہیں ماننا کہ میرے پاس ثبوت نہیں تھا, یہ نہیں ماننا کہ میں نے جو ہے وہ بلا وجہ اگلے کی جو ہے وہ میں نے تصدیق کی ہے. سو اسی سے پتہ لگتا ہے نا, اسی سے پتہ لگتا ہے ان لوگوں کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے. اور آپس میں لڑی جاتے ہیں یار, یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے کپڑے اتارتے ہیں, ان کے بارے میں بندہ کیا بات کرے گا. اس کے علاوہ جناب
سمی خان صاحب کا سوال ہے، منصور بھائی آپ کی شیر افضل مروت کے ساتھ صلح کیسے ہوگی کیونکہ اس نے آپ پر ایک کیس کیا ہوا تھا؟ جی بالکل کیا ہوا تھا، اور میں تو اس کیس کا بالکل سامنا بھی کر رہا تھا، لیکن مروت صاحب کو جو ہے وہ فیل ہوا کہ شاید چیزوں کو جو ہے وہ ریزالو کرنا چاہیے، اور میں تو ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں میرا کسی سے پرسنل ایجنڈا تو ہے نہیں، میں کبھی بھی نہیں ہے، میں تو اپنے بڑے سے بڑے ناقد کو بھی، میں آج بالکل یہ کھل کے بات کر رہا ہوں، میں بڑے سے بڑے ناقد کو بھی اگر وہ کہے نا کہ جی میں آپ کے پروگرام میں آپ کو آ کے جو ہے میں فیس کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے بیٹھنا چاہتا ہوں، حاضر. یہ بات میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، پچھلے کئی سالوں سے میں کہہ رہا ہوں، یہ میرا پوڈ کاسٹ کا یہ مطلب یہ چینل بھی ہے، ہم لوگ انٹرویوز کرتے ہیں، اینی ون وہ میرے سے بڑے سے بڑا کرٹک بھی اور مجھے کہے کہ جناب میں نے آپ کے سامنے آ کے بیٹھنا ہے اور میں جو ہے وہ آپ سے کویشچن کروں گا، بسم اللہ پلیز تشریف لائیے، نو ایشوز ایٹ آل. تو مجھے شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ میرا بڑے عزت اور احترام کا ریلیشن شپ تھا اور ابھی بھی ہے، ایون دو بے شک انہوں نے کیس کیا تھا، لیکن بعد میں بہرحال انہوں نے ہمیں انفارم کیا کہ جی میں نے اپنی وکلا کی ٹیم کو کہہ دیا کہ یہ کیس جو ہے آپ واپس لے لیں. سو کائنڈ آف ہم، تھینک یو سو مچ. لیکن اگر وہ اس کیس کو لے کے جا رہے تھے تو ہم بھی پرسو کرنے کے لیے تیار تھے، ہمارے بھی لائر جو ہے وہ کورٹ میں کھڑے ہوئے تھے، کوئی ایسی بات نہیں تھی. اس کے علاوہ جناب محمد ابراہیم صاحب کا سوال ہے کہ سر کہنا یہ تھا کہ پاکستان ٹیم کتنے سالوں سے کمزور ہو رہی ہے اور یہ ہمارے جیسے بندوں کو بھی نظر آ رہا ہے، تو پھر یہ انتظامیہ ٹیم کو درست کیوں نہیں کر رہی؟ میرے بھائی میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس یہی ٹیلنٹ ہے، میں آپ کے سامنے 25-30 کھلاڑی رکھ دیتا ہوں، ان سب کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیں. چلیں میں اگزامپل رکھتا ہوں آپ کے سامنے، بابر ہے نہیں ہے، رضوان ہے نہیں ہے، سلمان وہ علی آغا ہے، یا میں سلمان اکرم راجہ کہنے لگا تھا، سلمان علی آغا ہے یا نہیں ہے، آپ ان سب 25-30 کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیں. آپ لے آئیں 25-30 اور اپنی مرضی کو اٹھا کے لے آئیں اور مجھے پروف کر کے دکھا دیں کہ یہ والے 25-30 جن کو آپ سائڈ پہ کریں گے یہ ان سے بہتر ہے. آپ کے پاس جو ٹیلنٹ ہے وہ یہی ہے. آپ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اور آپ جو ہے وہ کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے شاید پلینگ 11 اور ہو، میرے شاید پلینگ 11 اور ہو، لیکن وہ پلینگ 11 اس 25-30 میں سے نکلیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے پروف کر دیں کہ جناب نہیں یہ جو 25-30 کا جو پول ہے نا، جو ٹاپ کے 25-30 کے پول ہیں، اس میں سے اس کے علاوہ جناب باقی سارے ٹیلنٹڈ لڑکے سے باہر ہیں، یہی سب سے بہتر ہیں آپ کے پاس. ہاں اب یہ ضرور فرق ہے کہ آپ کا بائی دا ایوری پیسج آف ایئر آپ کے یہاں پہ وہ ٹیلنٹ نیچے کی طرف جا رہا ہے، پول نیچے کی طرف جا رہا ہے. دنیا کرکٹ کے اندر جو ہے وہ بہت تبدیلی آ چکی ہے. آپ نے آج بھی اگر کچھ کرنا ہوگا نا، آپ نے لڑکا پکڑنا ہے 10 11 12 13 14 سال کا، وہاں سے لڑکا پکڑنا ہے آپ نے. جو لڑکا 18 19 20 21 سال کا ہوتا ہے نا وہ تو پک چکا ہوتا ہے، اس نے جو سیکھنا تھا وہ سیکھ لیا. آپ کو پتا ہے میں ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتاتا ہوں، مثال کے طور پہ ایک بیٹسمین ہے، ایک بالر ہے، اس کا ایک نیچرل سٹائل ہے کہ اس نے کور ڈرائیو ایک طریقے سے کھیلنی ہے، فار ایگزامپل جس بھی طریقے سے کھیلنی ہے. وہ ایک دفعہ جب آ جاتا ہے نا نیشنل سٹیج کے اوپر، پھر اس کی کور ڈرائیو کو تبدیل کرنا بہت مشکل کام ہے، بہت ڈیفیکلٹ کام ہوتا ہے. لرن کرنا آسان ہے، ان لرن کرنا بہت مشکل کام ہے. ان لرن کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کو سکھا دیا گیا. مثال کے طور پہ آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں، ABCDEFGH. اب یہ ABCDE ہی آپ کو آئے گا، آپ نو میٹر وہ آپ بولتے رہے ہر دفعہ آپ یہی کہیں گے ABCDEFGH. میں سڈنلی اگر آپ کو کہہ دوں نا بھائی جان آج سے ABCEFG ہے، ڈی بیچ میں سے کھا جائیں، آپ کو لگ پتا جائے گا کہ ڈی کو بلانا کس طرح، آپ کو لگ پتا جائے گا. بہت مشکل کام ہوتا ہے یہ. تو اس لیے آج اگر آپ نے کام کرنا ہے نا تو لڑکا وہ پکڑیں جو 10 سے 15 کے بریکٹ کے اندر ہے، وہ ہے آپ کا فیوچر، وہ اگلے 10 سال ہیں، وہ پاکستان ٹیم کے اگلے 10 سے 15 سال ہیں، اس پہ کانسنٹریٹ کریں. ہمارے یہاں افسوس کی بات یہ ہے کہ ان پہ کانسنٹریٹ نہیں کیا جاتا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.